کہ اے پیغمبر، اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. بھئی میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں. تم مطلب ڈر کے واپس نہ جاؤ. پیغمبر تو نہیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا نا کہ وہ پیغمبر چنے گئے ہیں، اب ان کو پیغمبر کہا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور اس کی جگہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کتنا مہربان ہے. درخت سے ندا کا آنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث تعجب تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تعجب نہ کر، میں ہی اللہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا پیغمبر کو، ادروائز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سے کیوں ڈرتے؟ وہ ایک عام انسان تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے یا وہ کوئی خاص، اللہ تعالیٰ بے شک ان کو چنتا ہے، اپنے راستے کے لیے چنتا ہے اور ان کو اپنے سے خاص علم دیتا ہے، لیکن وہ انسان ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال. اب دوسری پلاننگ، ٹریننگ، اللہ کی مدد کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے. نمبر 1 جب ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے پلاننگ کرنی ہے. نمبر 2 اپنی ٹریننگ کرنی ہے. اور نمبر 3 اللہ کی مدد کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے. لاٹھی بھی ہے، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، پلان بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید ٹریننگز میں کیا کر رہے ہیں؟ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہوگا. اب یہاں پہ لاٹھی دوسرا معاوضہ نہیں دیا گیا بلکہ برسوں وغیرہ کی بیماری کے لیے وہ جو نکالتے تھے ہاتھ تو وہ چمکنے لگتا تھا. اسی طرح اب 9 نشانیاں جو ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 101 میں نا اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں. جب ہم سورہ بنی اسرائیل کا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر ہم اس میں دیکھ لیں گے. تو اور وہ 9 نشانیاں لے کے پھر وہ قوم کی طرف گئے تھے. پر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے. انہوں نے کہا جب انہوں نے وہ 9 نشانیاں دیکھ لیں تو آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر. انکار تو کر دیا لیکن ان کے دل یقین کر چکے تھے. انکار کیوں کیا؟ جب دل یقین کر گئے تھے تو پھر انکار کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تکبر کیا تھا. بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ لاٹھی دی، اپنے نور سے خاص علم دیا. اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی علم دے رکھا تھا اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دے رکھا تھا. اب دیکھیں سورت کے شروع میں فرما دیا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے. اس کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک بہت مختصر طور پہ سمجھایا گیا ہمیں. اب دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہیں جن سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا گیا تھا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم تھا، لوہے سے وہ چیزیں بناتے تھے لوہا پگھلا کے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانور کی بولیوں کا علم عطا کیا تھا. ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا تھا، لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو نکلنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، روز علم سیکھیں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں. کیونکہ ہم یہ بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں ہے. تو روز کا کچھ نہ کچھ چھوٹا چھوٹا سیکھا کریں. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، داؤد کے وارث یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے.
اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں پرندوں کی علم دیا ان کو، اور حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو لوگوں ہمیں تو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں تبلیغ کے لیے کیا سیکھنا، پھر قرآن کی زبان سیکھنی ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے میسج دیا کہ اب وہ تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو دیا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نا لوگ ہماری بات نہیں مانتے، پہلی بار یہ کہ پہلے تو وہ علم اپنے دل پہ خود اتارنا پڑے گا، پھر جب آپ بولیں گے نا لوگوں کے دل پہ خود ہی اترنے لگ جائے گا، جب وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے نا خود ہی انسپائر ہونے لگ جائیں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ وہ ہے نا جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سورج کی طرح ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سورج کیا ہوتا ہے، ایک سورج ہوتا ہے پوری دنیا روشن کر دیتا ہے، اگر سورج کے اندر اتنی ہیٹ انرجی یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو کیا پوری دنیا ایسے روشن ہوتی؟ اسی طریقے سے مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایمان والے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، جو تبلیغ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے دلوں کو علم سے منور کرنا پڑتا ہے، قرآن کے علم سے منور کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو جو مشکلات آتی ہیں وہ بالکل ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ادھر ڈوبے، یعنی کہ سورج اگر دنیا کے ایک حصے میں ڈوبتا ہے تو دوسرے حصے سے نکلتا بھی ہے، تو وہ ڈوبتے نہیں ہیں، وہ پھر سے نکلتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کا؟ تو مومن اسی طرح کا تھا، اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، اور ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہر قسم تھی، پرندے تھے، اس کی درجہ بندی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لشکر کو آرگنائز کیسے کرنا ہے۔ آپ کی فیملی ہے، اس کو آپ نے کیسے آرگنائز کرنا ہے، اس کو کیا کیا، ایک ایک بچے کو کیا کیا آپ نے، اگر آپ ان میں کام بانٹ دیں کہ دیکھو بیٹا تم نے یہ والا کام، تم نے یہ والا کام، تم نے یہ والا کام، تم نے گھر کو سنبھالنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تم یوں، تو پھر جب آپ دین کے کام کرتے ہیں تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندے اور سارے جنات کا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ بادشاہ تو بنا دیا، لیکن آگے کیا کہ ہر پھر درجہ بندی کی گئی کہ کس کا رینک کتنا ہے اور کس نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں۔ تو یہ ایک جو لیڈرشپ کے اندر یہ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے درجہ بندی کرتا ہے اپنے سارے بچوں کی۔ اب ہم بھی تو لیڈر ہیں نا، اپنے بچوں کے لیڈر ہیں، چلے بہت بڑے لیڈر نہ صحیح، اپنے بچوں کے تو ہیں نا، تو اب ہم نے درجہ بندی کرنی ہے اپنے بچوں کی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ چونٹیاں ڈر رہی ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہے، اور اس کی اس بات پر حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے۔ تو مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے، مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، پر میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا ہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ پھر دعا قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ٹھیک ہے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ نمبر 1 جتنے ہم نے پیچھے دعائیں پڑھی نعمتوں کا شکر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 تو نے مجھ پہ انعام کیا اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں، ٹھیک ہے، کہ جن سے تو خوش رہے۔ ہم روز یہی دعا مانگتے یا اللہ ہم سے ایسے اعمال کروا لے جن سے تو خوش ہوتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بادشاہت دی، علم دیا، لیکن وہ اتنے جھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی رحمت سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ کام ہوں گے، ہدایت یافتہ لوگ کام ہوں گے، جنت میں جانے والے کام ہوں گے۔ تو پھر تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم نے یہ دعائیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی اختیارات دیے کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ، شکر گزاری، نیک اعمال، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی
مجھے قابو میں بھی رکھ، میں شکر گزار بھی بن جاؤں، نیک اعمال کی توفیق، نیک لوگوں کی دعا، محبت کی دعا، یہ سارا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، دوسروں کی فکر کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں کہ وہ جی حدود کدھر ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود چونٹی کی بات سنی، ہنس پڑے، اب حدود کی فکر ہے، جی حدود کدھر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنی رعایا کا حال جانتے تھے. ہم بھی اپنے ساتھیوں کا خیال کیا رکھتے ہیں؟ تو کیا ہم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ تو اب یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ حدود ہے کہ نہیں ہے، چونٹی ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہیں، اسے وہ مسکرا رہے ہیں. تو ہمارے بھی ڈفرینٹ ہمسائے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ڈفرینٹ فرینڈز ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان کی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں پہ مار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھرو یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کوئی بہت سپرلیٹو ڈگری کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو اتنے اختیارات دیے تھے اور وہ کتنا جھکا ہوا انسان تھا. ٹھیک ہے. کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ حضرت سلیمان پوچھ رہے ہیں حدود کیا ہے ایک بادشاہ کے سامنے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے. اور آج اللہ ہمیں اسٹیٹس دیتا ہے تو ہم تو لوگوں کو بھول ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. مطلب اگر وہ نہیں آئی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا مجھے اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل دو کہ وہ آخر کیوں یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے، کیوں نہیں آئی. ٹھیک ہے. میرے دربار میں کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں. میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے سامنے لایا ہوں. سبا کون؟ سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا. ٹھیک ہے. اور ایک شہر کا نام بھی تھا. یہاں شہر مراد یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے اور معرب یمن کے نام سے موجود ہے. یعنی کہ ہدہد کے لیے یہ بھی امر باعث تعجب کا تھا کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایریا میں اب ہدہد اس لیے نہیں آیا وہ پرندہ کہ وہ پریشان ہے کہ بھئی سبا میں ایک عورت حکمران ہے جو علاقہ ہے. تو میں نے دیکھا، اب وہ ہدہد بتا رہا ہے، میں نے دیکھا ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جیسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے. اس کو بھی بڑا کچھ دیا گیا. حضرت سلیمان کو کہہ رہا ہے اگر آپ بادشاہ ہے نا تو ادھر ایک عورت بھی ہے جو بادشاہ ہے نا، وہ بھی ملکہ ہے وہاں کی، اور اس کو بھی ہر چیز میں سے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے. تو میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. لیکن ڈفرینس کیا تھا؟ بادشاہت ادھر بھی تھی اور بادشاہت ادھر بھی تھی. ادھر کیا تھا؟ اللہ کا قانون تھا، اور ادھر کیا تھا؟ شرک تھا سارا. تو شیطان نے ان کا کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے. بس وہ ہدایت پر نہیں آتے. اور شیطان نے کیا کیا؟ ان کے برے اعمال ان کے اچھے کر کے ان کو دکھا دیے، اور کیا کیا کہ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کیونکہ شیطان نے اصل میں ان کو روک دیا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کچھ برا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ انسان برا ہے. اسی طرح ہمیں انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں برائی سے نفرت کرنی ہے، اور یہ سوچ کے برائی سے نفرت کرنی ہے کہ اس کو شیطان نے بھڑکا دیا، اس کو شیطان نے بھڑکا دیا. ہم کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید کہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں اور آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالنا ہے. اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے. اب دیکھیں اسلام میں نا کچھ جانور ہیں جن کو مارنا سختی سے منع ہے. نمبر 1 اس میں ہدہد کی ممانعت ہے. چیونٹی، ہدہد، شہد کی مکھی، اور ان سب کو جو ہے وہ مارنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے. سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹا. خزا اوپر سے بیٹا چیئرز لیں، اوپر سے 2-3 چیئرز نا نیچے لے آئیں. سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹا ہے. میرے اس خط کو لے جا، انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا جواب دیتے ہیں. اب سلیمان نے کیا کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے. ایک بادشاہ کا یہ کام ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہدہد نے اگر اس ملکہ کی برائی کی ہے
اور وہ میرے جیسی ملکہ ہے، وہ بھی کسی شہنشاہ ہے، اور ہم اپنے جیسے لوگوں کی برائی سننے کو بےتاب ہوتے ہیں، پتہ تو چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ہاں ضرور یہ غلط ہوں گے، اور حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں، پہلے تو میں یہ چیک کروں گا نا کہ جو تم خبر لے کے آئے ہو وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے، ہمارے پاس جو بھی بات آئے ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ میرے اس خط کو لے جا، انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا ہے کہ اب یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 2، اب پیغام پہنچایا ہے کہ دیکھو میرا خط لے جاؤ، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ لوگ نا۔ وہ کہنے لگی، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا جو سلیمان کی طرف سے اور جو بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے سامنے آ جاؤ۔ اب خط شروع کہاں سے کیا گیا؟ بسم اللہ سے شروع کیا گیا۔ اس کے بعد کہ یہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، اور دین کی دعوت ہے۔ دین کی دعوت ہمیشہ کم الفاظ میں دی جاتی ہے، بہت لمبے چوڑے قصیدے، بہت لمبی بات، اپنی زیادہ تعریف، ان چیزوں کو بہت زیادہ ایوائڈ کر کے پھر دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ قصہ مختصر ہونا چاہیے، اور ایک بس سیدھی سی بات کی تھی، بسم اللہ لکھی تھی، اور کہا تھا کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور کیا کرو کہ مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ۔ اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ 2 لفظ 2 سطروں میں بات کر دی، 2 lines only، ٹھیک ہے؟ اور بس اتنی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ بات کریں گے نا لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بہت لمبی کہانی سنا لیتے ہیں۔ چھوٹی بات کرنی ہے، مختصر بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ اب اس نے بھی اپنی رعایا کو بلایا، اس نے بھی کہا بھائی تم موجود ہوگے تو میں کوئی فیصلہ کروں گی نا، ایسے میں کیسے کروں گی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھرنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اختیارات ہے نا، آپ حکم فرمائیں ہمیں کہ اب ہم کیا کریں۔ اس نے، ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ اب اس نے پہلی بات کیا کی کہ کوئی بھی بادشاہ، یہ تو بادشاہ تھا، اس نے تو لیٹر بھیجا ہے اور اللہ کے نام سے بھیجا ہے۔ بھائی بادشاہ تو جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس کو تو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے کہ بھئی ابھی تو انہوں نے خط بھیجا ہے، تو اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو پتہ نہیں یہ کہیں ہماری بستی اجاڑ نہ دے۔ میں انہیں ایک ہدہد بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ کیونکہ ملکہ سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا چلو میں اب ہدہد کے تھرو ایک لیٹر بھیجتی ہوں، ایک جواب بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دیا۔ مطلب اب وہ جو خط آیا اس میں کچھ مال یا اس طرح کی چیزیں کہ چلو بھائی اتنا مال رکھ لو تو ہمارے اوپر تم نے اٹیک نہیں کرنا، کیونکہ حضرت سلیمان کی جو سلطنت تھی وہ بڑی تھی، سبا کی جو سلطنت تھی وہ چھوٹی تھی، تو جو تم نے اسے دیا بس تم اپنے تحفے سے خوش رہو، یعنی کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ حدود کو کہتے تم اپنے تحفے سے خوش رہو، مجھے اس طرح کے مال اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مل گیا نا تم رکھ لو، ٹھیک ہے؟ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ پھر انہوں نے، حضرت سلیمان نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا، کہ اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو اس کا تخت ادھر آ جائے، ٹھیک ہے؟ انہیں اس سے پہلے میں اسے آپ، ایک کوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے انہیں اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں لا کے دیکھ رہا ہوں، ایک جن آ گیا جی، ٹھیک ہے؟ اور یقین ماننے میں اس پر قادر ہوں اور میں بھی امانت دار ہوں۔ اب کام کرنے کے لیے 2 صلاحیتیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں، جن کہتا ہے کہ میں کر دوں گا کام، لیکن اس کے پاس 2 صلاحیتیں، کیونکہ میں قادر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میرے پاس یہ سکلز ہیں، میرے پاس یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اس کا تخت لا سکتا ہوں، اور دوسرا میں امانت دار بھی ہوں، امین بھی ہوں۔
یعنی کہ جب آپ کسی سے کے پاس کسی کا بھی کوئی کام کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب ہم جیسے کسی کو کام دے رہے ہوتے ہیں نا، تو آگے سے جواب آتا ہے، اگر کوئی امیر گھر سے ہے یا ہم جیسے اب نیچے اپنے بانٹ رہے ہوتے ہیں نا کام، تو آگے سے امپلائز کیا کہتے ہیں، ہو جائے گا میم، ہو جائے گا سر. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم اس چیز کے اوپر قادر بھی ہیں، ہم کر لیں گے، کیا ہمارے ارد گرد کے سرکمسٹانسز ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں. نمبر 2، میں امانت دار بھی ہوں، امین بھی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی چیز کا خیال رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ وہ کام جو ہے وہ ضرور کہیں کہ ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں یا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ قادر نہیں ہیں، اس چیز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، تو آپ پھر ایسا نہ کریں، کیونکہ اس طریقے سے پھر آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، آپ کے پبلک ریلیشن شپس ہیں، وہ بھی خراب ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو کام کہا تھا، اس نے کیا نہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے بادشاہ نے تو سب نے تھوڑی ہینڈ ریز کر دیے تھے کہ ہم کر لیں گے، ایک جن نے کہا تھا جو قادر بھی تھا اور جو امین بھی تھا. ٹھیک ہے، تو انسان اب علم ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور انسان علم و حکمت سے وہ کام کر سکتا ہے جو عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ علم کی بنا پہ. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے بھی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے. اب وہ جب کہا کہ پلک جھپکائیں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوگا. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. اب ہر چیز سامنے آ گئی، شکر گزاری کرنی ہے کہ ناشکری. شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے. اب یہاں پہ دیکھیں شکر گزاری کی بات آ رہی ہے کہ میرے رب کا فضل ہے، پھر شکر گزار. اور شکر گزاری ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے ہی شکر گزاری کرتے ہیں. لیکن جو انسان شکر گزار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ میرا کوئی کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ میرا کوئی بھی کام کرتے ہو، اور میں بس اس کو آئیں بائیں شائیں کر دیتی ہوں اور میں اس چیز کو نہیں آن کرتی، تو آپ کا کبھی دل نہیں کرے گا کہ آپ میرا دوبارہ وہ کام کریں. لیکن آپ میرا چھوٹا سا کام کرتی ہیں، اگر یہ چیز نیچے گر گئی ہے اور آپ اٹھا کے اوپر رکھتی ہیں اور میں کہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا یہ کارڈ جو ہے اس کو سنبھال کے یہاں پہ رکھ دیا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت اچھی دوست ہیں میری، آپ آئی، آپ کا بہت شکریہ. ایسے کرتے ہیں ہم. اور اسلام میں بھی ہے کہ آپ جزاک اللہ خیر ضرور کہیں جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کا ڈبل ہو کے کام کریں، آپ دوبارہ آئیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہوگا، وہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ہمیں ایسے کہہ رہی ہے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جھک جانا، شکر گزار ہونا، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر بندوں کا. اب کیا ہے، جو ناشکری کرے، اب وہ ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. شکر گزار اپنے نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، خود اپنی رعایا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم شکر گزاری کریں تو ہم اپنے لیے کریں، ساتھ ساتھ علم بھی سکھا رہے ہیں. بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت بڑی بڑی باتیں نہیں سکھا رہے. پیچھے بھی ہم نے قرآن میں چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھی ہیں، کوئی ہم نے بہت بڑا کوئی اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے نہیں سیکھی، چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے. تو علم سیکھنا اور سکھانا صدقہ جاریہ میں سے ہے. اور یہ نبی جتنے بھی بادشاہ گزر چکے ہیں، پیغمبر گزر چکے ہیں، وہ یہ کرتے رہے. تو کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چلو بیٹا آؤ تھینک یو کرتے ہیں، انگلش میں تو ہم تھینک یو بول دیتے ہیں کہ چلو بچوں، تو ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے شکر گزار نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے آپ کے شکر گزار ہوں، روز ان کو گلے لگا کے کہا کریں بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے یہ کام کر دیا. آپ جب شکریہ کہنے لگ جائیں گے نا، آپ کے بچے آٹومیٹیکلی آپ کو شکریہ کہیں گے. آپ جب سوری کہنے لگ جائیں گے نا، آپ کے بچے آٹومیٹیکلی سوری کرنے لگ جائیں. آپ کو لگ رہا ہے نا آپ کے بچے کو نہیں احساس ہو رہا کہ یہ غلط ہے، تو آپ اپنی کوئی غلطی اس کے سامنے ایڈمٹ کر لیں کہ بیٹا فلانے ٹائم نا میں نے جو تمہیں ڈانٹا تھا نا وہ میں نے غلط کیا. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے بیٹا تمہیں ڈانٹا تھا نا وہ زیادہ کر دیا تھا، اچھا سوری. ٹھیک ہے، وہ جب آپ سوری کر لیں گے نا، وہ بچہ کہے گا یار آج تو پتہ نہیں میری ماں کو کیا ہو گیا، میری ماں تو جھک گئی ہے، اس نے سوری کر لیا، چلو میں بھی سوری کر لیتا ہوں. آپ دیکھنا آپ کے بچے کو سوری کرنے کی عادت پڑ جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ بھی اپنے بچے کو سوری کریں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ بھی شکریہ کریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں شکریہ کریں، تو جو آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے ایسے ہو جائیں، آپ اپنے اندر ڈال دیں.
اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو شکر گزاری سکھا رہے ہیں اور پہلے خود شکریہ کر کے سکھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہم پیرنٹس کے لیے بھی, ہم ٹیچرز کے لیے, کہ اگر ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو یہ بیچارے کیسے کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری تو جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار غنی اور کریم ہے. حکم دیا اس کے طقس میں سے کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. یعنی وہ اس سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی. تھوڑا سا اس کو پھیر دو تاکہ وہ پہچان لے کہ یہ اسی کا تخت ہے جو واپس آیا ہے یا کسی اور کا ہے. یعنی کہ تھوڑا سا اس میں رد و بدل کرو. پھر جب وہ آ گئی تو اس نے کہا, دریافت کیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے. اب وہ ملکہ پہنچ گئی ہے, اس کا تخت پہلے آ گیا. اور اب کیا ہے کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کی جو چیئر, اس کے بیٹھنے کا انتظام وہ پہلے سے ریڈی ہے بھائی, اور ویسا ہی انتظام ہے جہاں پہ وہ موجود تھی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پتہ نہیں پنجابی مقولہ ہے کہ پتہ نہیں اگر آپ نے اونچے گھروں میں پتہ نہیں رشتے کرنے ہو تو اپنے دہلیزیں بھی پتہ نہیں اونچی کر لو, اس طرح کر کے کوئی بات ہے. یعنی کہ ملکہ کا جو سٹیٹس تھا, اگر اس کو بلایا, بے شک وہ جیسا بھی تھی تو وہ ملکہ نا, تو اس کو ملکہ والا سٹیٹس اور ملکہ والا تھا جو اس کا تھا, وہ اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر جب وہ آ گئی تو اسے دریافت کیا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے. دیکھیں اسلام آپ کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, میرے مطابق سارے ہو جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کا مزاج دیکھ رہے ہیں, چونٹی کا مزاج دیکھ رہے ہیں, ادھر وہ سبا کی ملکہ کا بھی مزاج دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اب ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. ہم کیا کہتے ہیں, میرے مطابق ایسے ہونا چاہیے, نہیں یہ میرا گھر ہے ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو ہمیں خیال کرنا چاہیے ہر انسان کے مزاج کا, کہ وہ کس مزاج کا انسان ہے, اس کو کہاں پہ بٹھانا ہے. کوئی بات نہیں, اگر کسی انسان کو آپ تھوڑی سی عزت دے دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے بھی آپ کے لیے صوفے رکھے, آپ کو درد ہو رہا تھا ٹانگوں میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے پھر دیکھا کہ بھئی یہ جو دو خواتین آتی ہیں یہ بہت بوڑھی ہیں, یہ نہیں بیٹھ سکتی, ان سخت چیئر سے یہ نہیں بیٹھ سکتی اور ان کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر انسان کا ہمیں اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ ہر انسان کی طبیعت کا اور ہر انسان کی جو نیچر ہے اس کا آپ خیال رکھیں, اس کی صحت کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اس نے جواب دیا یہ گویا وہی ہے, ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا, ہم مسلمان تھے. تو اب سبا کیا کہہ رہی ہے, ملکہ سبا, یعنی آنے سے قبل ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ملکہ سبا نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و منقطع ہو گئے تھے, لیکن حضرت سلیمان کا قول ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دیا گیا تھا, ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا حضرت سلیمان کو کہ یہ آئیں گی, کہ ان کو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ شاید بھٹک گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان نے کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ تابع فرمان ہو کے اللہ نے یہ علم دے دیا تھا ہمیں. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے پتا تھا. ہم اکثر جب دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا تو ہم اپنے اس سے کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو صحیح اور غلط سمجھانا ہے تو آپ کو قرآن کی آیات, ان کا ترجمہ اور احادیث, اس کے ریفرنسز پتہ ہونے چاہیے. حضرت سلیمان اپنی بات نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے مجھے اللہ نے یہ علم دیا. دلیل کے ساتھ ہوتی ہے, ادروائز ہم بحث کرتے رہ جائیں گے. علم بغیر دلیل کے, بغیر علم کے جو دلیل ہوتی ہے نا اس میں بحث ہو سکتی ہے, لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, سلوشن پہ آپ نہیں پہنچیں گے, پھر وہ جھگڑے بہت بڑھ جاتے ہیں. اور جہاں پہ جھگڑا ہونے لگے وہاں سے نکل جایا کریں. ٹھیک ہے, بہترین یہی ہے. اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی, یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھا. یعنی کہ ماحول کا اثر تھا, ورنہ وہ خود اچھی عورت تھی. ٹھیک ہے, وہ اصل میں سوسائٹی پریشرز میں آئی ہوئی تھی کہ ایک انسان کے تبلیغ کرنے سے اس کا دل بدل گیا. جیسے اس دن میں نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی اللہ کے ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نا اتنا سا ایمان ہوتا ہے, آپ ان کو تھوڑا سا بھی دھکا دیں گے نا وہ بھاگ کے دین کی طرف آ جائیں گے. تو ہم نے اصل میں ایسے لوگوں کو, ہم نے ان لوگوں کی فکر نہیں کرنی جنہوں نے نہیں, آپ ان کو جسٹ ایک دو دفعہ کہیں گے نا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لڑنے جھگڑنے والے, فساد کرنے والے یا پلٹنے والے ہیں. لیکن کوشش ہم نے پھر بھی کرنی ہے. لیکن کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, جیسے ملکہ سبا کیا کہہ رہی ہے,
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم بھی اپنی فرینڈس کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہ بھی ایسی ہو جائیں جب آپ دین کے راستے پہ آنے لگتے ہیں. دل کرتا ہے سارے آ جائیں, مجھے جو سکون مل رہا ہے میری فرینڈس کو بھی ملنے لگ جائے. ہم بھی ینگ تھے, ہم بھی بڑے جذباتی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے لیٹر بھیج دینا ہے, ہم نے ان کو مختصر بات کرنی ہے. اس کے بعد لیٹ دیم ڈو, ان کو تھوڑا سا نا سوچنے کا موقع دیں. حضرت سلیمان نے بھی سوچنے کا موقع دیا ہے. اب دیکھیں تبلیغ اور دین کو پھیلانا, نیکی کو پھیلانا, یہ سب آرام آرام سے کرنے کے کام ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا کہ میں ایک دم سے کسی کو کھینچوں گی تو وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے. جو آگے بس ٹھیک ہے, جو نہیں آئے وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے روک رکھا تھا, وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھیں, یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. اس سے کہا اس محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر یہ حوض ہے. اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں. فرمایا یہ تو شیشے سے مونڈی ہوئی عمارت ہے. کہنے لگی میرے پروردگار, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جب انہوں نے سارا کچھ دیکھا, انہوں نے کہا میں نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ میں مشرک قوم میں سے تھی. اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں. یعنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا, اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. صاف چکنے ہوئے پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے. اس سے امرد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ ہو. جس درخت پر پتے نہ ہو اسے شجرہ مردہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر تعبیر یا جڑاؤ کے معنی نہیں, یعنی کہ شیشوں کا بنا ہوا یا جڑا ہوا محل تھا جو کہ یہاں پہ ملکہ سبا یعنی کہ بلقیس کا جو مسلمان ہونا ہے وہ تھا. اچھا, یہاں پہ اس کے بعد کیا ہوا, جو یہ اس میں نہ ہمیں کوئی اس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا, اس سے ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی قرآن و حدیث سے. تفسیری روایات میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گیا تھا, لیکن جب قرآن و حدیث سے اس کی صراحت خاموش ہے تو اس کی بابت خاموشی بہتر ہے. تو آگے دیکھیں, یہ باقی ساری من گھڑت باتیں ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کہ وہ مسلمان ہو گئی. قرآن نے یہاں تک قصہ مختصر ختم کر دیا. آگے کچھ لوگ جو ہیں اسی سے ریلیٹڈ احادیث بھی بنا لیتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ پھر قرآن خود سے کہانیاں بناتے ہیں. یہ غلط ہے. جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زلیخا نام تھا وہ قرآن یا حدیث سے ہمیں نہیں ملتا. یہ ہم لوگوں نے جو کہانیاں بنائی نا, اور اس میں بھی وہ جو کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور جو زلیخا کی کہانی ہے, اس میں بھی اتنے سارے آپ کو ورژنز ملیں گے, اتنے ساری آپ کو چینجنگ ملیں گی. جس چیز کا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں حاصل مقصد کیا ہے کہ سبا تک بات پہنچی, ملکہ سبا تک, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. نمبر 2, جو پریکٹیکل چیز ہے نا, اسلام پریکٹیکل دین ہے. اسلام کوئی کہانی قصوں والا دین نہیں ہے. اس کہانی سے ہمیں کیا ملا, حضرت سلیمان کا رویہ, حضرت سلیمان کا علم, پھر وہ جن جس کے پاس قدرت تھی, ٹھیک ہے, وہ امین بھی تھا, وہ امانت دار بھی تھا کہ تخت لاؤں گا نا کہیں اور نہیں لے جاؤں گا یا اس میں سے چوری نہیں کروں گا, میں امین ہوں, میں امانت دار ہوں, میں کوئی آپ کی مال میں خیانت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے یہاں پہ. تو اس وجہ سے جو کہانی جہاں پہ ختم وہیں پہ ختم, اس سے آگے کی بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا. ٹھیک ہے, تو جو پھر سب اللہ کی عبادت کرو, پھر دو فریقین آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو, اور وہ فریق بن کے, اب کس کے بھائی ہیں یہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھائی حضرت صالح. اب ان کو بھیجا گیا, ٹھیک ہے, کہاں پہ بھیجا گیا, سمود کی طرف, قوم سمود کی طرف بھیجا گیا. لیکن وہ آپس میں فریق بن کر جھگڑنے لگے کیونکہ ماننی نہیں ہے نا بات, آپس میں فریق بن گئے, جھگڑنے لگے. آپ نے فرمایا اے میری قوم, حضرت صالح کہہ رہے ہیں, تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو, تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو نیکی کر لیں گے, اللہ جب ہدایت دے گا نا تو پھر ہم کر لیں گے. تو اس وجہ سے ہم اتنی برائیاں کر لیتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہاں نا اینڈ پہ جا کے نیکی کر لیں گے, اور اس چکر میں ہم بہت ساری برائیاں کر لیتے ہیں کہ جلدی 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 یہ برائی کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی اسی طرح کہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پر رحم کیا جائے. وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے, بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو.
اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اب پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ایز اے بادشاہ ایز اے سردار اصلاح کر رہے ہیں اپنی قوم کی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 9 سردار ہے جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا, اور وہ 9 سردار کیا کر رہے تھے؟ فساد کر رہے تھے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, ایک دوسرے کو کم تر تصور کرنا. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات کو ہی صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے, اور ہم بالکل سچے تھے. انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کیا اور ہم نے بھی, اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے. اب دیکھ لیں کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا. اب وہ نہیں جب مانے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اس کی تدبیر مکر کو سمجھتے ہی نہ تھے, یعنی کہ وہ اللہ کی تدبیر کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو غارت کر دیا. یہ ہیں ان کے مکانات, ان کے سارے مکان جو ہیں الٹے ہو گئے تھے. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کی ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے, جو علم نہیں رکھتے ان کے لیے جسٹ کہانی ہے, جو کہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں بچپن سے. لیکن جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت نشانی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں فالو کریں گے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک کوئی کہیں شادی ہوئی اور بارات آئی ہے, اور ایک شرلی کوئی نا پٹاخہ بجا ہے, اور وہ سیدھا جا کے دلہا دلہن کے گاڑی کے اندر جا کے وہ ہٹ ہوا ہے اور پوری گاڑی جل گئی, دلہا دلہن اسی وقت جل گئے. اور پچھلے سال کی بات ہے, پتہ نہیں کون سے ملک میں, مصر میں ہوا ہے نا آئی تھنک. وہ جو شادی ہو رہی تھی تو وہ اوپر سے فانوس جلا سب سے پہلے, اور پورا کا پورا شادی ہال جل گیا. اس میں جتنے لوگ تھے کہتے ہیں ہارڈلی کوئی 5-6 لوگ بچے, باقی سارے جھلس گئے. اس طریقے سے ان کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا. آج ہمیں ڈر لگتا ہے, ہماری شادیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں. وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا تھا, بے شک وہاں پہ ولیمہ تھا, لیکن ولیمے میں شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں نا. میں نے کہا ایک نکاح سنت ہے, اس ایک سنت تک پہنچنے تک کے لیے مہندی کی خرافات, مائیوں کی خرافات, بے حیائی, سارے سٹیپس کرنے کے بعد ہم نے ایک سنت پوری کرنی. سوچنے کی بات ہے. اب یہاں پہ یہی ہے نا, تم برائیاں اتنی جلدی کر رہے ہو اچھائی تک پہنچنے سے پہلے, تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں. اللہ نہ کرے یہی ناچ گانے والی محفل میں ہماری موت ہو گئی, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اب یہ جو الٹ گئے تھے سارے, وہ کس حالت ایمان میں تو نہیں ہوں گے نا, کس حال میں مرے ہوں گے کہ اللہ کی کنٹینیوسلی نافرمانی کر رہے تھے. تو کیا بخشش ہونی ہے آگے جا کے؟ اور وہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے, یا تو انسان جنت میں چلا جاتا ہے یا دوزخ میں, اگر وہ حالت ایمان ہے. ہم اتنا دین پڑھائیں اور جا کے پھر گانے باجوں والی محفل میں بیٹھ جائیں, مہندی والی محفل میں بیٹھ جائیں, اور آپ اس لیے بیٹھیں گے کہ میری فرینڈ ہے, دیکھو اگر میں اس کے بیٹے کی مہندی میں نہ گئی جہاں پہ گانے باجے ہونے ہیں, اور میری فرینڈ ناراض ہو جائے گی. ہم اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اور اللہ نہ کرے وہاں پہ بھی ایسی آگ لگ گئی تو میری بخشش ہو جائے گی, کیونکہ میں تو قرآن پڑھنے پڑھانے والی ہوں. پہلے تو میری پکڑ ہونی ہے کہ تم ادھر کیا کر رہی تھی, کیونکہ یہ اجتماعی برائی ہوتی ہے. جب آپ کسی اجتماعی غلط محفل میں جاتے ہو, دیکھیں مجھے پتہ ہے یہاں پہ کوئی زنا نہیں ہو رہا, یہاں پہ کوئی اور چیز نہیں ہو رہی, لیکن گانا باجا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو زنا تک پہنچتی ہیں, بہت غلط چیزوں تک پہنچتی ہے, بہت سارے فتنوں کو آوازیں دیتی ہیں ہماری اس طرح کی محفلیں. تو مجھے یہ بتائیں, اللہ نہ کرے وہ جو آگ ابھی 2-4 شادیوں میں لگ گئی ہے ادھر لگ جائے, ہمارا کیا بنے گا جہاں پہ ہم گئے. تو کوشش کریں کہ مت جایا کریں. آپ یقین کریں آپ کے رشتے نہیں چھوٹیں گے. میں نے جانا چھوڑ دیا مہندیوں کی محفلوں میں بالکل. اور وہ مجھ سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہی, تو میں کہتی ہوں کیونکہ ایک تو یہ نان اسلامک ہے, ہندوؤں کی ہے, پھر ہم ہندوؤں میں سے اٹھائے جائیں گے, کیونکہ ہم اسی قوم میں سے اٹھائے جائیں گے جن کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ مائیوں کہاں سے آیا؟ یہ ہندوؤں سے آیا. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ مسلمان اس طرح سے اپنی خوشیاں نہیں مناتے. مسلمان تو سجدہ کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مسلمان ایسا تو نہیں کرتا جب وہ خوش ہوتا ہے. تو پھر ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟
اسی طرح وہ جو گاڈز اینڈ گاڈسز کو جو پرانے دور میں خدا دیوی دیوتاؤں کو جب مالا پہناتے تھے، جو آپ نے انڈینز کو بھی دیکھا ہوگا، یہ رومنز بھی کرتے تھے، یہ خالی انڈینز نہیں کرتے، یہ اور بھی بہت ساری ایسی آپ نے شاید دنیا کی ہسٹری نہیں پڑھی یا کلچر نہیں پڑھے، ابھی بھی ہوتے ہیں یہ دیوی دیوتاؤں کے پیچھے بچے بلی دیے جاتے ہیں، جوانوں کو بلی دیا جاتا ہے، تو وہ ناچ ناچ کے ہی بلی دیتے ہیں نا. آپ نے انڈینز کو دیکھا ہوگا، انڈین موویز میں بھی دیکھا ہوگا، وہ جب بلی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں، وہ پہلے ناچتے ہیں اچھے طریقے سے. تو ہم اپنی خوشیاں ایسے منائیں گے، ہم اپنے تہوار ایسے منائیں گے، سوچنے کی بات ہے. ادھر 14 اگست ہوتا نہیں ہے، ہماری بچیاں جو ہیں وہ ناچنا شروع کر دیتی ہیں 14 اگست کے نیشنل سانگز کے اوپر. ہمارے لیے ناچ ہی رہ گیا، خوش ہونے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج 14 اگست ہے، اس دن ہم آزاد ہوئے تھے، تو اس دن ہم نے ناچنا شروع کر دیا تھا، نعوذ باللہ. تو جو لوگ علم رکھتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی نشانی ہے، نہیں تو باقیوں کے لیے یہ صرف کہانی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس طرح سے اس میں آ جائیں. ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا، صرف ان کو بچایا جو ایمان لائے تھے، باقی سب ختم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ، جو ایمان لائے وہ بچ کے، جو نہیں ایمان لائے وہ سب غرق ہو گئے. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس انسان کے دل میں ایمان ہوگا، اور وہ علم کے بغیر نہیں آتا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے علم، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ عالم کو عابد پہ فوقیت ہے. عابد کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت گزار کر ہوتا ہے، جس کو صرف نماز تک وہ رہتا ہے، اس کو عابد کہتے ہیں. اور عالم کسے کہتا ہے؟ جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے. جیسے قرآن میں، حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن پڑھے اور پڑھائے نہیں، قرآن کو پہلے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے. تو سیکھنے سکھانے والوں کو کہا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور پھر سکھائیں. لیکن پہلے سیکھنا ہے، خود سے نہیں. ہمیں یہ لگتا ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے، اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں استادوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن خود پڑھ لیں گے، بالکل پڑھ لیں گے، لیکن سیکھ نہیں سکیں گے. سیکھنے کے عمل تک پہنچنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور لوط کا ذکر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی شہوت سے آتے ہو، حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو. وہ ہم جنس پرستی میں پڑ گئے تھے، مرد مردوں سے شادی کر لیتے تھے، عورتیں عورتوں سے کرتی تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف یہاں کی قوم لوط کی بات نہیں ہے، اگر آپ کو میں ویسٹرن ورلڈ کی بات بتاؤں، ابھی بھی ہے، نان مسلم کنٹریز کے اندر یہ ابھی بھی ہے. اور پاکستان کے اندر یہ جو LGBT نافذ ہوا ہے، نعوذ باللہ، یہ اسی کی کڑیاں ہیں جو یہاں پہ. اور اس سے پہلے یہ تھرو ڈراماز، تھرو ہماری میڈیا، یہ چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں. اور یوں کر کے لائی جا رہی ہیں کہ دیکھو جو LGBTs ہوتے ہیں نا، ایک وہ لڑکا ہے وہ LGBT ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ اس طرح سے کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ چیریٹی کر رہا ہے، وہ جگہ جگہ غریبوں کو وہ کر رہا ہے. بے شک اس نے میک اپ کیا ہوا، وہ لڑکا ہے، وہ میک اپ کیا ہوا ہے اس نے، اور وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں لڑکا نہیں، میں لڑکی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میڈیا اس کو کیسے دکھا رہا ہے، دیکھو یہ تو یہ LGBT ہے لیکن یہ بہت نیک ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، وہ جو ویسٹ ہے نا، وہ ایسے بے شک وہ کم تھوڑے کپڑے پہنتے، چیریٹی تو کرتے ہیں نا. تو دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ ادھر سے آپ یہ حرام کریں اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ حلال کر رہے ہیں. قیامت کے روز دیکھیں، قیامت کے روز ایک شخص آئے گا نا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کے برابر. جیسے ہی وہ اللہ کے پاس پہنچے گا نا، اس کے احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں زمین پہ ریزہ ریزہ ہوں گی. تو وہ کہے گا یا اللہ میری نیکیاں کدھر گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ جو تو نے ایک برائی یہ سوچ کے کی تھی نا کہ میری اتنی ساری نیکیاں، اس ایک برائی نے تیری ساری نیکیاں ڈبو دی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں اور یہ سوچ کے کہ میں تو قرآن پڑھتی ہوں، اور چلو ایک مہندی کی محفل میں چلتے ہیں، چلو آج تھوڑا سا گانا سن لیتے ہیں، آج ایک مووی دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے نا، جب ہم دین کی طرف آتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آپ کو پرک کر رہی ہوتی ہے، شیطان چاہ رہا ہوتا ہے ہمارے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جائیں، اور وہ آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. ادھر سے آپ کی ساری فرینڈز ہیں وہ مہندی کے فنکشن میں جا رہی ہیں، آپ کی کزنس ہیں مہندی کے فنکشن میں جا رہی ہیں،
اور ادھر سے آپ ہیں اور آپ کو وہ کھینچ کے لے کے جائیں گی. نہیں نہیں, چلو ایک مہندی سے کیا ہوتا ہے, آپ اسے کہیں اس ایک مہندی نے نا مجھے پیچھے میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں نا وہ ضائع ہو جائیں گی. دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا اپنا تعلق نہیں خراب کرنا چاہتی. مجھے نہ یہاں پہ لے کے جاؤ, تم میرے لیے بہت اچھی ہو, ہم فرینڈز ہیں, ہم فرینڈز رہیں گے, لیکن میرے لیے نا میرا اللہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے نا دشمنی نہیں کر سکتی. مجھے جب لوگ کنونس کرتے ہیں نا میں ان کو یہی کہتی ہوں, آپ میرے لیے بہت اچھی ہیں, آپ بہت اچھی ہیں, یقین کریں آپ مجھ سے اچھی ہیں, آپ کے اعمال میرے سے بہت اچھے ہیں, لیکن اس وقت میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی. میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ بہت بری ہیں یا آپ نیک نہیں ہیں, آپ بہت نیک ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے پتہ ہے. لیکن اصل میں اس وقت میرے پاس نا نیکیاں تھوڑی سی ہیں, میں وہ برباد نہیں کر سکتی. بس اتنی سی بات, اتنا سا آپ کہہ دیں. اور ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی شک تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی ایک آدھ نیکی ایسی ہو جو ان کو میرے سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہو. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی کسی انسان کو نا آپ نے ایسے نیچے نہیں دیکھنا. برے سے برا انسان بھی آئے نا, آپ کو یہ چیز ہونی چاہیے میں اس سے کم تر ہوں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی طور پہ تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنے سے کم تر کوئی چیز لے کے آؤ. حضرت موسیٰ گئے, کافی دنوں بعد آئے, بڑا ڈھونڈا, ان کو اپنے سے کم تر کوئی چیز نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھائی موسیٰ اپنے سے کم تر کوئی چیز لے کے آئے ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے اپنے سے کم تر نا, اب نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, کہہ رہے مجھے اپنے سے کم تر کوئی چیز ہی نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ کہتے موسیٰ یہ سوال جو میں نے تجھ سے کیا تھا نا تجھے آزمانے کے لیے کیا تھا, اگر تو اپنے سے کم تر سمجھ کے ایک بکری کا بچہ لے آتا نا تو میں تجھے نبوت سے فارغ کر دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہدایت پکڑ لیا نا اپنے ہاتھ میں قرآن, ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا اتنا سے تکبر ہو اور ہمارا یہ سارا علم جو اتنے مشکل سے سیکھا ہے سارا ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو اب آپ نے ہدایت سیکھی ہے نا, اب آپ نے کوشش کرنی ہے کوئی برائی نہیں کرنی, جو یہاں پہ سیکھا ہے سارا ریز ہو جانا ہے, اس کو پکڑ لینا ہے. یہاں سے جب آپ نکلیں گے جو چیزیں جو پوائنٹس آپ نے پڑھے ہیں سنے ہیں یہ آپ نے سیکھنے اپنی زندگی میں داخل کریں. ٹھیک ہے, اور اس کو چھوڑنا نہیں. اگر چھوڑ دیا نا, یہ ہدایت ایسی ہوتی ہے, اللہ کی رسی آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہوتی ہے, پکڑنا ہم نے خود ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی نہ کوئی فرینڈ, کوئی نہ کوئی ہمسائی آپ کو پکڑ کے دین کی طرف لے آئے گی, لیکن جمنا آپ نے خود ہے. وہ ایک دفعہ لائے گی آپ کو, دوسری دفعہ لائے گی آپ کو, تیسری دفعہ لائے گی, چوتھی دفعہ وہ آپ کو چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ جم نہیں رہے نا. جمنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں اتنی ساری میری فرینڈس تھیں, اسٹوڈنٹس تھیں جن کو میں نے دین پڑھایا, لینگویج پڑھائی یا جو بھی پڑھایا, وہ ساری میری دنیاوی جو بھی میرے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسکلز دی ہیں. ان میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں؟ صرف وہ بیٹھی ہے یہاں پہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے, جس نے دل سے مانا کہ نہیں میرے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے. اگر میم کے پاس وہ والا علم ہے تو میم کے پاس یہ والا بھی ہے, مجھے یہ بھی سیکھنا. اس نے قرآن کو ضروری سمجھا ہے تو وہ قرآن سیکھ رہی ہے. آپ سمندر کے پاس جائیں اور آپ پاؤں بھی گیلے نہ کریں تو کیا فائدہ ہوا. اسی طرح ہم جب کسی بھی انسان کے پاس جاتے ہیں نا تو ہم اس سے وہی سیکھتے ہیں جو ہماری نیت ہوتی ہے. اب میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتی ہوں, لوگ مجھ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس لیے سیکھتے ہیں کہ جی پیسہ کمانا سکھاتی ہیں. لینگویج سکھاتی ہوں, انگلش سکھاتی ہوں, اس لیے سیکھتے ہیں کہ جی ہمیں انگلش فر بولنی آ جائے گی. لیکن انہیں اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ کہا کہ آؤ قرآن پڑھتے ہیں, کتنے آئے ہیں؟ استاد وہی ہوں, لیکن سب کی نیتیں ڈیفرنٹ تھیں. جس کو مجھ سے جو چاہیے تھا وہ مجھ سے لے گیا. سمندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور قرآن بھی ایسے ہی ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا اس میں بہت کچھ ہے, ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں, باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب قرآن کو ہم نے ایک ایک ہر چیز اس میں سے سیکھنی ہے. اور اب دیکھ ان کے مکر, اچھا جی ہم نے جو ان پہ اب آگے کیا ہے, یہ ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑ پڑے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں. اور لوط کا ذکر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھ بھالنے کے تم بدکاری کر رہے ہو. اور وہ کیا ہے کہ یہ کیا بات کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو. حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو. قوم کا جواب بجز اس کے یہ کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو, یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں. کہ یہ آل لوط کو تو پہلے نکالو نا بھائی, یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں برائی سے روکنے والے؟ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم جو دین پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے ہیں, ان کو علیحدہ کر دو. اب ان کو نہیں بلانا آئندہ, ان کو اپنی محفلوں میں نہیں بلانا.
ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں یہ نہ، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں پریک ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، اور انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کو جب غلط کہا جاتا ہے نا تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجوز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اور اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں سے ہی لگا چکے تھے. قوم لوط بھی ختم، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی. کون سی؟ پتھروں کی بارش برسائی تھی. بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی، اتنی زیادہ پتھر کی بارش ہوئی. اب پچھلے دنوں دیکھیں اسلام آباد کے اندر اولے پڑے، اور یقین کریں گاڑیاں جو ہے نا وہ بالکل ڈیمیج ختم ہو گئیں، بچی نہیں کہ وہ کسی طرح. حیران ہم رہ گئے کہ اس طرح سے بھی. اور اس وقت میں یہی دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کب جب قوم لوط میں پتھروں کی بارش ہوئی ہوگی تو تب کیا ہوا ہوگا. اور اسی طرح وہ جو ہاتھی والے، وہ جو علم تارا کئی ففالا رب کا بھی اصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ جو ہوا تھا، وہ جو پرندے اپنے وہ لے کے آگے تھے، پتھر لے کے آگے تھے، اور ان کے اوپر وہ پتھر پڑے تھے، تو وہ کہتے وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھایا ہوا بھس. ٹھیک ہے، اتنے ان کے اوپر پتھر برسے تھے. تو کہیں ہم بھی ایسی قوم. اب دیکھیں یہاں پہ بھی LGBT عام ہو گئی. ہم لوگوں نے بڑے مزے سے آرام سے ہم نے کہا اوکے فائن، ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چلنے دو. کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی، اور فائنلی وہ پاکستان کے قانون میں آ گیا. کیونکہ بیسیکلی یہ آپ کے یا میرے جیسے لوگوں نے ایسے کام نہیں کرنے ہوتے. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بچے ویسٹ میں پڑے ہوتے ہیں، یہ خود بھی ویسٹ میں پڑے ہوتے ہیں، یہ ایسی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی شراب پیتے ہیں، اسی لیے شراب پاکستان میں آتی ہے. آپ کے اور آپ نے اور ہم نے نہیں پینا. ویپ آج جگہ جگہ کھل گئی ہے. کتنے لوگوں نے احتجاج کیا، کتنے لوگوں نے. ذرا دیکھیں اس دن ایک میں لیکچر دے رہی تھی، ایک بھائی بڑے پریشان. اچھا لیکچر یہی تھا کہ کس طریقے سے میڈیا ہمارے ذہنوں میں مائنڈ میپنگ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرا جو بیٹا ہے اس نے ویپ پینا شروع کر دیا، حالانکہ ہم بہت مذہبی گھرانے سے، کیونکہ جگہ جگہ ویپ کے سینٹرز کھل گئے اور اس پہ باقاعدہ پیسے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے لوگوں نے احتجاج کیا، کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی. دیکھیں ویپ اگر کھل گئی ہے نا، وہ سوسائٹی میں آ گئی ہے، آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں سے یہ اڈاپٹ کر لے گا، اس کا کوئی نہ کوئی فرینڈ اس کو لگا دے گا. اگر آج آپ اپنی فرینڈس کو کھینچ کے دین کی محفل میں لے آئی ہیں نا، تو ان کے بھی کوئی نہ کوئی فرینڈ اٹھا کے نا ان کو ویب تک لے جائے گا. بات یہ کہ کہاں ہم نے اس برائی کو روکنے کے لیے آواز اٹھائی ہے، یا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اسی طرح کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہمارے اوپر آئے گا. اور ہم ان کو جا کے ایک دفعہ بھی نہیں. تبلیغی مسجدوں میں تو بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو ویسے ہی نمازیوں نے آنا نا. ان کو چاہیے یہ ویب سینٹرز میں جائیں، انہیں کہیں کہ بھائی خدا کے واسطے یہ بند کر دو. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے وہ نادرہ میں جائیں کہ آپ نے کیا کس طرح کا. اور آرام سے جائیں، کوئی ان کی دکان نہیں توڑنی پھوڑنی، لیکن ایک دفعہ کہہ کے ضرور آئیں کہ دیکھو تم ہجرت کر جاؤ، ٹھیک ہے، تم اس کی جگہ کوئی اور دکان کھول لو، لیکن یہ نہ کھولو. یہ ہمت کون کرے گا؟ یہ ایمان والے یہاں ہیں. بچے اگر پی رہے ہیں تو دوسری ماں کو جا کے کہو تو وہ تو الٹا ہی پڑ جاتی. تیرا بچہ آئے کیوں؟ میرا بچہ تو یہ کر ہی نہیں کر سکتا، ماں قسم کھا لے. لیکن بہرحال ہم نے تو اپنے بچوں کو بچانا ہے نا، ہم نے کہنا ہے. تو بیسیکلی روٹ کاز کیا ہے؟ وہ دکانیں ہیں نا. آپ نے ماؤں کے بچوں کو نہیں کہنا، آپ نے ان دکانداروں کو کہنا ہے ادھر پہنچے. ٹھیک ہے، انہیں کہ بھائی اس کو ذرا بند کریں، آپ ہمارے ایریا میں خدا کے دکاندار کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، ہمارے پہ کیوں آئیں، ہماری تو روزی روٹی. جب ہم آہستہ آہستہ دیکھیں قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے نا، جب ہم سب مل کے آہستہ آہستہ یہ بولنا شروع کر دیں گے نا تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں آج ہم نے بائیک آؤٹ کیا نا، آج ہم نے دیکھیں جب ہم نے ایز اے جماعت بائیک آؤٹ کیا نا انٹرنیشنل مغرب کا اور ان کی پروڈکٹس کا، تو ہو گیا نا، کسی نہ کسی نے آواز اٹھائی تھی. لیکن اس طرح کی چیزوں کے خلاف نا آپ دیکھیں میڈیا پہ کوئی آواز نہیں ہے. سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ایسے ہوئے جیسے دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی. تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا انہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو کہہ دے تمام تعریف اللہ کے لیے. جب سب کچھ ہو گیا اللہ نے ان کو کہ بھئی ہم اپنی وجہ سے نہیں بچے. حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے بچے ہیں. تو جب بھی ہم اپنے دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو تم نے اتنا بڑا کام کیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ.
تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اگر آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, اپنی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے, آپ اللہ کی وجہ سے. اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. اور پھر کیا کرنا ہے, اس کے برگزیدہ بندوں پہ سلام بھی بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے ساتھ سلام کرنا ہے, ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے, ایک محفل بنا کے رکھنی ہے, ایک جماعت بنا کے رکھنی ہے. دیکھیں یہ جب جماعتیں بنتی ہیں نا اور اس میں محبت ہوتی ہے, سلام, دیکھیں ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے, پہلے الحمدللہ کرنا ہے کیونکہ اب ہم کامیاب ہو گئے, اور کامیابی اللہ کی وجہ سے ہوئی, اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی. نمبر 2, ہم نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے. کیوں؟ سلام سے کیا ہوتا ہے؟ دوستیاں ہوتی ہیں, پیار ہوتا ہے, محبتیں ہوتی ہیں. تو اب ہم نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو سلام ان پر سلام ہے, اللہ کے برگزیدہ بندوں پر. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے, تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے, یہ صحیح مسلم ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, 70 سے 100 دفعہ کم از کم دن میں استغفار کرنی ہے, کیونکہ رمضان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفرہ, اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ واتوب الیک ان اللہ یغفر الذنوب, اس کو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے. اچھا جی, بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا, اور کس نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس سے ہرے بھرے بارونہ باغات اگا دیے. ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے. اب اللہ تعالیٰ نے نا اپنی 9 نعمتیں گنوائی ہیں اگلی 2 آیات میں. نمبر 1, آسمان سے بارش برسائی. نمبر 2, بارونت باغات. نمبر 3, درختوں کو اگایا. ان باغوں کے درختوں کو تم پر ہرگز نہ اگا سکتے تھے. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو کوئی اور معبود ہوتا تو وہ تو یہ نہ کرتا نا. ٹھیک ہے, کوئی بت یہ نہیں کر سکتا تھا. کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا, چھٹی زمین ٹھہری ہوئی ہے, جب زلزلہ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, ہل جاتی ہے, ساری چیزیں ہل جاتی ہیں, ہم بھی ہل جاتے ہیں. اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی, اور اس کے لیے پہاڑ بنائے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زمین بنائی, اس کو ٹھہرایا, اس کے درمیان نہریں, پھر سائڈوں پہ پہاڑ, اور پہاڑ بنائے, اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی. 2 سمندر ہیں, آپ دیکھیں وہ بہت سارے ایسے سمندر ہیں کہ دونوں کا پانی علیحدہ علیحدہ ہے, کلرز ہی علیحدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کیا بنائی ہوئی ہے, ایک روک بنائی ہوئی ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بتا کے یہ کہا کہ میرے سوا کوئی معبود ہے. پچھلی اس میں بھی یہی کہا کہ کوئی اور معبود ایسے کر سکتا تھا جیسے میں نے کیا. اور اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دوسری آیت میں کہ کوئی اور معبود بھی ہے, بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے. بے شک بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ بے کس کی پکار یعنی کہ جب ہمیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے, جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور تمہیں زمین کا خلیفہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. آج ہم امت مسلمہ ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. تو امام کا کیا کام ہوتا ہے؟ شریعت نافذ کرنا. آج ہمارے گھروں میں شریعت ہے, باہر کے گھروں کو چھوڑ دیں آپ, میرے گھر میں شریعت کا نفاذ ہے. سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے, ہماری شادیاں, ہماری خوشیاں, ہمارے غم کس پیٹرن پہ چل رہے ہیں؟ کیا وہ شریعت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں امامت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے قانون کو تم نے نافذ کرنا. ہم جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم 5 سے 6 فٹ کے قد کے اوپر تو شریعت نافذ کر نہیں سکے. باقی ہم نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہمیں ایسے ہی نہیں بنایا ہوا. ہمیں بنی اسرائیل سے امامت لے کے ہمیں دی گئی امامت, اسی لیے دی گئی کہ ہم نے خلیفہ اب ہم ہیں, شریعت کا نفاذ اب ہم نے کرنا. ادھر تو شریعت کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں. ابو جہل جو ہے اس کو تو عربی فرفر آتی تھی, بہت اچھی آتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ بھی ہدایت یافتہ تھا؟ نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن بھی پڑھنے والوں میں سے بہت کم ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایت یافتہ والوں میں سے کرے. کیا وہ تمہیں
وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، جو پہلے اول دفعہ مخلوق تک بھیجتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی دعا سے بچو، اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ اور اس کی بد دعا میں، تو بد دعا سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، صرف اللہ غیب جانتا ہے، کوئی نبی بھی غیب نہیں جانتا تھا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم دیا، اور وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ خود سے غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھ کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ یہ کہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، اندھے ہیں کہ اختلاع عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت و یقین سے محروم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ تو ہے آخرت آنی ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ ہم مر جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر بھی کیے جائیں گے۔ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں نا، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ابھی زندگی بہت بڑی ہوئی ہے، حالانکہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ جو سچ ہے حقیقت وہ تو یہی ہے کہ اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں لگتا ہے ابھی بہت بڑی ہے، ابھی بہت بڑی ہے۔ ہمیں تو میں تو کہتی ہوں 40 سے اوپر ہو گئے ہیں نا، تو بس یہ سمجھ لیں کہ بس اب ہم نا بونس پہ چل رہے ہیں، اب ہم بونس پہ چل رہے ہیں۔ شکر ہے آج پھر سانس آ گئی، شکر ہے آج پھر سانس آ گئی۔ تو میرا تو یہی ذاتی خیال ہے کہ 35 کو پہنچ جائے نا تو اللہ کی طرف راستے نا سیدھے کر لینے چاہیے بندے کو نا، 30-35 میں نا، کیونکہ آپ اپنی آدھی زندگی اب گزار چکے ہیں، ہم اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں آگے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، لیکن کم از کم ایمان کی حالت میں تو مرے نا۔ کافروں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف عقلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا ہے، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤں گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ اب کیا کرنا ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے، آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ لوگ پلٹ کے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ہم نے ان کے بارے میں غم نہیں کرنا۔ اور پیچھے دیکھیں ہم نے جو لاسٹ سورت پڑھی تھی، کون سی پڑھی تھی جس کے اندر اتنا پیار سے اللہ تعالیٰ، سورت المومنون ہے نا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبلیغ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کتنے پیار سے ڈیلنگ کرنی ہے، یہ لوگ ایسے بھی کریں گے، یہ لوگ ایسے بھی کریں گے، ایسے بھی کریں گے، لیکن تم نے یوں کرنا۔ تو وہ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ نہ ہو۔ وہ جان بوجھ کے ہم لوگوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے اریٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں سے نہیں الجھتے، ان کو سلام، ان قولن سلامہ کہہ کے نا نکل جاتے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، آپ نے اپنا کام کر لیا، ٹھیک ہے، اگلا آئے گا وہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا۔ ایسی ماؤں کو نا بڑی سننی پڑتی ہیں، آئے لیکن وہ بیچاری ہر کسی کو، کیونکہ بیٹا پیارا ہوتا ہے نا تو ہر کسی کو سنا رہی ہوتی ہیں، تو ان کو سنانے دیں۔ آپ نے کام کر لیا، آپ نے بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جو آپ کو اللہ نے دیا نا آپ نے وہ کر لیا، لیکن آگے جو ری ایکشن تو آئے گا نا، پھر کیا کرنا؟ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب آپ نے حق کی تلقین کی تو ری ایکشن آئے گا، گالیاں بھی پڑیں گی، لیکن پھر آپ نے کیا کرنا؟ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے، پھر ہم نے غم نہیں کرنا کہ اس نے مجھے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تلقین کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو، مجنوں، دیوانہ، پتہ نہیں کیا کیا، شاعر، کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو کوئی بات نہیں، آج ہم دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا، تو جواب دیجیے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو
تم میں سے بہت ہی قریب ہو گئی، یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے نا، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے پاس ان کے سینے میں چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ سینے میں وہ کیا چھپا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ان کے علماء کو، یہودیوں کے، نصارہ کے علماء کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، تمام علماء کو یہ پتہ ہوتی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے چھپاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ چھپا جاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں عوام کی گڈ بکس میں آنا ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے نا ایک ہمارے جاننے والے ہیں ان سے نا میں نے ایک دو چیزیں، میں ابھی یہاں پہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ڈسکس کروں گی اور پلیز کوئی نہ کرے ڈسکس، لیکن میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کا اتنا علم ہے قرآن کا، یہ چیز ایسے ایسے ہے۔ انہوں نے مانی وہ بات میری، انہوں نے میری پوری مانی کہ آپ جو قرآن اور حدیث کا ریفرنس دے رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ حق ایسے ہی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ کہتے کیونکہ میرے مسلک میں، یعنی کہ مسلک کو آپ نے اوپر کر دیا، قرآن اور حدیث کو پیچھے کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے اتنی محنت کی قرآن کو سیکھنے میں اور پھر آپ بجائے اس کے آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی آپ کی داڑھی ہے اور آپ یہ چیز مان رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو پھر آپ اپنے فالوورز کو صحیح والی بات بتائیں نا۔ آپ ان کو ایک فرقے کے پیچھے کیوں دوڑا رہے ہیں اور وہ چیزیں کر رہے ہیں جو بدعت ہے اور وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، آپ بھی ساتھ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن یہ ہے وہ، انہوں نے اتنی آئیں بائیں شائیں کی کہ مجھے ان کی کوئی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے ایک بات پہ وہ آ گیا کہ کیا یہ حدیث ایسی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ایسی ہے؟ کہتے جی ایسی ہے، کیونکہ ان کا واقعی نالج بات تھا۔ لیکن فرقہ نہیں چھوڑنا، مسلک نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی احادیث ان کو صحیح طور پہ دیکھیں۔ جو عام انسان ہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ جو اس اتنی بڑی بڑی داڑھی، ڈٹ جاتے کہ پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، ایگزیکٹلی۔ تو وہ اصل میں قرآن حدیث تو پڑھ گئے لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ایسے ایسے۔ تو مطلب آپ سوچیں کہ بہت سارے علماء ان کو جب پتہ بھی چل جاتا ہے نا، اسی طرح یہود اور نصارہ میں بھی یہی تھا، ان کو پتہ تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ریالٹی ان کو پتہ تھی، لیکن وہ صحیح دین جان بوجھ کے نہیں پھیلاتے تھے کیونکہ اس سے ان کی اتھارٹی ختم ہو جاتی۔ سارے لوگ ان کی فالوئنگ چھوڑ کے کس کی طرف چلے جاتے؟ مسلمان علماء کی طرف، تو ان کی اتھارٹی نہیں رہنی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے بھی دین کو جو لوگ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں وہ اسی لیے ٹکڑے کرتے ہیں کہ بھائی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کرو، ان ساروں کو علیحدہ علیحدہ کر دو، ان کو ایک اللہ اور ایک نبی کے نیچے مت آنے دو، کیونکہ پھر ہماری اتھارٹی، ہماری واہ واہ پھر کون کرے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ تعالیٰ کی اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم کہا ہے، ہمارا یہی نام ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہم اسی کو ماننے والے ہیں، بس اس سے آگے دوسری کوئی بات ہی نہیں، اس سے آگے کوئی دوسری بات نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کسی انسان نے کوئی بھی نام رکھ لیا کسی بھی فرقے کا، تو مجھے خود بتائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسلمان رکھا ہے اور میں اس کو چینج کر کے اس کا کوئی اور نام اپنی پسند کا رکھ لوں، یا میں جس بزرگ کو فالو کرتی ہوں ان بزرگ نے کوئی نام منتخب کر لیا، اور میں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے روز مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں مسلمان کہا تھا، یہ تم کس نام سے میرے پاس حاضر ہو گئے؟ ٹھیک ہے۔ اور ہم ایسے ہی پکارے جائیں گے، ہم ایسے ہی علماء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہیں ہم اندھی تقلید میں تو نہیں پڑے ہوئے، کہیں ہم سوسائٹی پریشر میں اتنے زیادہ تو نہیں آگے کہ جو سب کر رہے ہیں وہی ہم نے کرنا ہے، یا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ بہت کم ہوں گے اور ان کم لوگوں کو لوگ تنگ کریں گے۔ یہ ایک کامن سی بات ہے، یہ ایک بہت کامن بات ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے، آپ کے اختلاف کرنے والے بھی زیادہ۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو میں نہیں جانتا جن کو ان کے سینے میں چھپا رہے، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے میں چھپا رہے ہیں، وہ سینے میں چھپا رہے ہیں، اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ جو جس سے وہ خود اونچے ہو جائے، اپنی یہودیت کو اونچا کر لیں، اپنی عیسائیت کو اونچا کر لیں۔ اور آج یہاں پہ بھی جیسے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا، انہوں نے وہ قرآن حدیث انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی ہے جیسا آپ بتا رہی ہیں، تو میں نے کہا تو پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
کہ جی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مسلک میں داخل ہو جائیں. تو میں نے کہا تو وہ جو ہم مسلمان ہیں اس کو پھر دین پھیلانا نہیں کہتے, اس کو پھر مسلک پھیلانا کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے نا, اور کیوں, تاکہ ہماری یہ والا جو مسلک ہے اس کی اتھارٹی زیادہ ہو جائے, یہ لوگ زیادہ ہو جائیں, ان میں زیادہ زیادہ لوگ آنا شروع ہو جائیں. یہ کون سا ہے, یہ کون سی بھیڑ ہے؟ دیکھیں ایمان والے لوگ تھوڑے ہی ہوں گے, جماعت نے چھوٹا ہی ہونا ہے, اتنی بڑی جماعت نے نہیں ہونا. ہماری اللہ کی جماعت چھوٹی ہوتی ہے, بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی. کتنے لوگ بیٹھے ہیں جی یہاں پہ, آن لائن کتنے ہیں؟ اللہ کی جماعتیں چھوٹی ہوتی ہیں. ہدایت یافتہ دین پہ چلنے والے لوگ بیٹا کم ہی ہوتے ہیں. اس میں کوئی رونے دھونے والی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اگر بھیڑ کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور ہم کیا کہتے ہیں, اس کی اتنی فین فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے, یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے سامنے ان کس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں؟ نئی شریعت سے, نئے نبی سے. بنی اسرائیل کون تھے؟ یہود اور نصارہ کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اور ہم بنی اسماعیل ہیں, ہم اسماعیلی ہیں. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود اور نصارہ ہیں. اور یہود اور نصارہ کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں جو ان کے اوپر واضح ہو گئی ہیں؟ اور کیوں وہ اختلاف کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے اختلاف کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ اصل جو دین ہے وہ تو یہی ہے, اسلام ہے, تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی, اور یہ ریئل, مطلب یہ میرا ریئل ایکسپیرینس ہوا. اپنی اتھارٹی اوپر کرنے کے لیے ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے. اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دیں. کتنی دفعہ آیا یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ سیدھی راستے کو. ٹھیک ہے, اور رحمت اللہ کا رحم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہ ہم نیکی کو پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے کوئی نیکی جب تک اللہ نہ چاہے, اور نہیں ہے کوئی برائی جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہ جنت کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور حدیث میں اس کے بارے میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 99 دل کی بیماریوں کا علاج ہے, اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے. کیونکہ غم ہوتا ہے تو انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر پیٹ بھی خراب ہوتا ہے, پھر سر میں درد بھی ہوتا ہے, پھر مائگرین بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ آپ کا دل کی بیماری, وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو ہم اتنے سارے وظیفے پڑھتے ہیں, کیوں نہ ہم آج وہ والے وظیفے کھولیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں, اور کیوں نہ ہم وہ والے وظیفے کھول لیں جو کہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ. اور اسی طرح آخری دونوں قرآن سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, ٹھیک ہے, پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا اور یہ 2 آیات آسمان پہ نازل ہوئیں. اور دیکھیں ہم روز کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم. اس ایک دعا کے پیچھے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی, اللہ نے پورا قرآن نازل کیا. اس ایک دعا کا جو جواب ہے نا الحمدللہ کا, وہ پورا قرآن ہے. تو ہم نے پورا قرآن سیکھنا ہے. دورہ قرآن ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دورہ قرآن کیا کرتے تھے تاکہ تجدید ایمان ہو جائے اور تجدید علم بھی ہو جائے. بھول جاتی ہیں نا باتیں, مجھے بھی بھول گئی تھی, پڑھانے سے پھر یاد آ گئی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دورہ قرآن کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا اور اس کے بعد بند. جب کوئی خاتون بات کر رہی ہوتی ہے نا, اور مجھے آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط بول رہی ہیں, تو میں ان سے اگلا سوال یہ کرتی ہوں, کتنا عرصہ ہوا قرآن چھوڑے ہوئے؟ وہ جی وہ پڑھا تھا شادی سے پہلے میں جاتی تھی. یہ جواب ملتے ہیں. وہ میری امی ہے نا, وہ بہت نیک ہے نا, امی بتاتی تھی. وہ ابو بہت نیک ہے نا, ابو بتاتے تھے. وہ میری ایک ٹیچر تھی, ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھی تھی. یہ جواب ملتے ہیں. انہوں نے پورا قرآن کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو میں ایک ہی سوال کرتی ہوں, اچھا وہ کتنا عرصہ ہوا قرآن چھوڑے ہوئے؟ کیونکہ حدیث میں نا جب انسان قرآن چھوڑتا ہے تو قرآن ایسے بھولتا ہے کہ جیسے اونٹ رسی دوڑا کے بھاگتا ہے. اور ہم اتنے آرام سے رمضان میں سو رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور رمضان تو آیا ہی قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑنے تھا, کیونکہ رمضان اور قرآن کا تو تعلق ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, روزہ رکھو اور سو جاؤ. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ رمضان ہی تو ہے, اس میں کچھ نیندیں تھوڑی شارٹ کر لیتے ہیں.
2 گھنٹے کی شارٹ سپینس بھی ہم بنا لیں نا 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے. ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں, صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں. میری تو ماسی بھی صبح 7 ساڑھے 7 بجے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ کریں, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ابھی دوپہر میں سو جاؤں گی, نیند پوری ہو جائے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن بات یہ ہے, مسئلہ نیند پوری ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے جڑنے کا ٹائم جو ہے نا وہ رمضان ہی ہے. یہ اب چلا گیا نا, پھر میں کیسے جڑوں گی؟ مسئلہ یہ ہے. ایمان تجدید ایمان ادھر ہی ہونی ہے. ابھی تو شیطان بھی بند ہے, ابھی تو میرے لیے کھلا میدان ہے کہ شیطان بھی نہیں ہے کہ وہ میرے کام بکھیر دے گا یا میرا بچہ بیمار ہو جائے گا یا کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا. ابھی میں بڑے آرام پرسکون سے شیطان سے آزاد ہو کے بیٹھ گئی ہوں. تو آپ سوچیں اس وقت میرا دشمن نہیں ہے یہاں پہ. اور آپ خود سوچیں نا, ہم کیوں کہتے ہیں سیپریٹ ہومز ہونے چاہیے اسلام میں, یہی ہے نا کہ علیحدہ گھر کیوں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں, وہاں پہ کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. ابھی شیطان ہمارے گھروں میں نہیں ہے, شیطان کی انٹرفیئرنس نہیں ہے, تو ہم بڑے آرام سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرا جو چینج آیا تھا نا وہ دورہ قرآن سے ہی آیا تھا. میں نے ایک دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا, خیر میری ٹیچر بہت اچھی تھی, انہوں نے جو آنکھیں کھولی تھی نا, میں روز رو کے ہی نکلتی تھی قرآن کلاس سے. تو پورا مہینہ میں نے ایک چھٹی بھی نہیں کی تھی, ایک چھٹی نہیں کی تھی. اور اس کے بعد ایسا کوئی اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا نا, اور میرے اندر اتنی کریونگ شروع ہوگی کہ میں نے اس کو نا اب اس کی عربی بھی سیکھ لینی ہے, اب میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. پہلے تو وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس, پتہ نہیں کون سا ایک سٹیپ ہے, اگر آپ میں سے کوئی نہیں بھی آیا نا, کسی ایک دن بھی آ گیا, پتہ نہیں وہ شاید ایک دن اگر اللہ نے آپ کا وہ قدم قبول کر لیا نا, اللہ آپ کو ساری عمر کے لیے دین کے لیے چن لے گا, ساری عمر کے لیے چن لے گا. اور یہ میری فرینڈ مجھے کہا کرتی تھی, جب میں اس کو کہتی تھی میں گھر میں پڑھتی تو ہوں, اس کو میں یہی کہتی تھی, میری اس سے یہی بحث ہوتی تھی, میں گھر میں قرآن سیکھتی تو ہوں, پڑھتی تو ہوں. وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ آسما چلو یار تمہارا بہت نالج ہے, تمہیں اگر اللہ نے چن لیا نا اپنے دین کے لیے, کیونکہ پڑھا تو ہوا تھا, بچپن سے پڑھا ہوا تھا. وہ کہتی تھی میں جب تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر تم نے سیکھ لیا نا قرآن پڑھانا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. تو وہ مجھے کھینچ کے لے کے جاتی تھی, اور مجھے میرے ذہن عقل و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کبھی قرآن سکھانا بھی ہے. وہ مجھے کھینچ کے لے کے گئی. تو میں نے اسے کہا دیکھو میں شیٹک پیشنٹ ہوں, میں صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتی, میں صحیح طرح چل نہیں سکتی, میں کیا پڑھاؤں گی. الحمدللہ ہاں ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آشا تمہارا ایک قدم اللہ کی طرف آ گیا نا, اور وہ قدم قبول ہو گیا, تمہیں اللہ صحت بھی دے گا, تمہارے ساتھ سب کچھ ہوگا, اور دیکھنا تم بھاگ بھاگ کے اپنے دین جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے نا اس کی تبلیغ کروں گی. ایسے دوست بہت کم ہوتے ہیں ایسے. اور وہ یقین کرے میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی, جیسے خضرا اپنی فرینڈس کو اٹھاتی ہیں, مجھے یاد آ گیا میری فرینڈ یہ بیڈ روم کے پاس نا, میرا بیڈ روم ایسے ہی ہوتا تھا, اور وہ ٹھیک میرے سامنے بیڈ روم کے سامنے گاڑی روکتی تھی اور پاں وہ رکھ دیتی تھی ہاتھ اس کے اوپر, اور اس کے بعد وہ مجھے کہتی تھی ابھی ابھی تیار ہو اور گاڑی میں بیٹھو. اور وہ میں اسے کہتی تھی مجھ سے نہیں چلا جا رہا, میں تمہیں بتا رہی ہوں میں جب ٹھیک ہو جاؤں میں کر لوں گی. نہیں آسما, نہیں آسما آج ہی, آسما ابھی, دین کے معاملے میں ابھی ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا, پھر شیطان آ جائے گا. وہ مجھے پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتی تھی, اور میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی, سوئی ہوئی ہوتی تھی, وہ پکڑ کے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور چلو بھائی چلے. اور میں کہتی ہوں, اور آج وہ مجھے کہتی ہے آسما صبح فجر کے ٹائم نا مجھے نا یار بیل دے کے اٹھا دیا کر. وہ مجھے کہتی ہے کہ تم میرے سے آگے نکل گئی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. لیکن دیکھیں صدقہ جاریہ تو میں اس کے لیے بن گئی. اس نے کچھ میرے اندر دیکھا تھا. وہ کہتی تھی آسما جس سیٹ پہ آج باقی خواتین بیٹھی ہیں نا اس پہ تمہیں ہونا چاہیے. وہ میری باتیں سنتی تھی اور وہ مجھے کہتی تھی آسما. لیکن اس کے لیے دیکھیں وہاں تک اس سیٹ تک پہنچنے کے لیے پھر میں نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا. پھر میں نے قرآن کو سیکھا ہے, پہلے میں پڑھ رہی تھی, پھر مجھے سیکھنا پڑا اس کو. تو دین کا کام کرنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے, ٹریننگز لینی پڑتی ہیں, جیسے باقی ٹیچنگ کورسز کے لیے ٹریننگز ہے نا, قرآن کے لیے بھی صحیح استاد کا ہونا بہت ضروری ہے, صحیح عالم کا ہونا بہت ضروری ہے, صحیح علم والوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو آپ فتوے تو دے لیں گے, لوگ نہیں بدل سکیں گے, لوگوں کے دل نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے, اور سختی سے تو بالکل بھی نہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا عطا فرماتا ہے, نرم دلی عطا فرماتا ہے. اور ایک اور حدیث میں نے بتائی تھی کیا عطا فرماتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو کیا آتا ہے, ہاں
اللہم فقیہنا فی الدین، ہاں دین کا فقہ عطا فرماتا ہے. دین کا فقہ کا مطلب دین کا جو ڈیپ نالج ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتا ہے، اپنے خاص علم میں سے وہ خاص علم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دین کا فقہ کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے، اگر سچا ہو تو بتلا دو. آسمانوں اور زمین کی کوئی چیزیں پوشیدہ چیز بھی نہیں ہے جو روشن اور کھلی کتابیں نہ ہو. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے اور یہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. آ کر اب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے. بس آپ یقین اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر. کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور ہم کھلے دین پر ہیں. ٹھیک ہے، بے شک آپ نے نہ مردوں کو سنا، آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے روح گرداں جا رہے ہوں. یہ اب ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی خود ہی روح گرداں جا رہے ہوں، آپ کیا کر سکتے ہو بھائی؟ وہ تو بہرے ہیں، وہ تو گونگے ہیں، وہ تو اندھے ہیں. چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ پھر نا آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہوتے. ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہ پکڑیں جیسے ملکہ سبا تھی. ٹھیک ہے، پھر ملکہ سبا جیسے لوگ رہ جائیں گے نا، ایسے لوگوں سے الجھیں گے نا جنہوں نے جو کٹر ہو گئے، انہوں نے نہیں ہلنا. تو پھر ملکہ سبا جیسے لوگ ڈھونڈیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے. قیامت کی نشانیاں. ٹھیک ہے، جیسے سمود کے پہاڑ سے اونٹنی نکالی گئی تھی، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی تو یہی ہوگا نا، ایک جانور نکلے گا اور ہم آگے ہوں گے اور وہ پیچھے بھاگ رہا ہوگا. جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب الگ الگ کر دیے جائیں گے، گروہوں میں بٹیں گے نا، جیسے جیسے وہ تھے، جن جن علماء کو وہ فالو کرتے تھے انہی کے ساتھ وہ ہوں گے. پھر جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تم ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بدلاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے. بس سبب ان کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے کہ وہ بول نہ سکیں گے. کیا وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں، اور دن کو ہم نے اس لیے دکھلانے والا بنایا. یقیناً ان میں سے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اللہ نے دن اور رات کیوں بنائے؟ ٹھیک ہے، دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دیکھیں، رات ختم ہوتی ہے تو رات اور دن کا کبھی آپ نے ملاپ دیکھا؟ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آپ اس کی لائٹس دیکھیں کیسے وہ آپس میں وہ گریڈینٹ سا ایک بنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے. اور ادھر ہم اگر یہ لائٹ آن کرتے ہیں کوئی گریڈینٹ نہیں بنتا، وہ سیدھی سفید لائٹ آتی ہے، ایسے ہی ہے. اور اسی طرح سارے دن کی لائٹس میں بھی کرمسن اور ہوتی ہے، ٹوئی لائٹ اور ہوتی ہے، ریڈ اور ہوتی ہے، اور ایک جو صبح والی نکلتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ ایک سفید لائٹ ہوتی ہے. اور جو لوگ صبح اٹھتے ہیں نا، ارلی مارننگ اٹھتے ہیں اور فجر کے بعد تھوڑی سی واک کرتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تاکہ ان کے دماغ جو ہے نا وہ تازہ ہو جائے اور باڈی کے فنکشنز جو ہے نا اپنی جگہ پہ آ جائیں. ہم کمروں میں بند رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو لائٹس ہوتی ہیں نا یہ ہمارے اوپر اثر نہیں کر پاتی، ہم اس لیے بھی بیمار رہتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں. تو صبح کی واک کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جو لوگ ان پیٹرنز کو یعنی کہ دن اور رات کے پیٹرن کو فالو نہیں کرتے، یعنی کہ دن کی روشنی کے ساتھ کام شروع کریں اور دن کے غروب ہونے کے ساتھ کام کلوز کر دیں، اور رات کو ہم بیٹھ کے یہ ہے نا وائٹ لائٹ، یہ آپ کی نیند ختم کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ رات کو اگر آپ کھول کے بیٹھیں گے تو یہ بھی بلیو لائٹ ہے اور یہ انتہا کی خطرناک لائٹ ہے، اس سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بالکل اس میں پڑھتے ہیں، اندھیرے میں پڑھتے ہیں تو خیال کیا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. ایک وہ ہے جو ہمیں بنا رہی ہے، اور ایک یہ والی لائٹس ہیں، یہ بھی LEDs ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بھی LED ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں بنا رہی ہے جو ہم باہر نکل کے لیتے نہیں ہیں، اور یہ والی ہمیں خراب کر رہی ہے جو LED لائٹس بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور جو ایمان یقین رکھتے ہیں، جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا کر اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پسند ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا دیا.
بنایا, جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ایک ڈگری مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی اسٹیمپ لگ گئی بھائی, ایسے ہی ہونا ہے, ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے, جانا پھر اللہ کی طرف ہی ہے. جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا, اور اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. اور جو برائی لے کے آئیں گے وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے, صرف وہی بدلہ دیے جائیں گے جو تم کرتے ہو. بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے, یعنی کہ مکی صورت کعبہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, جس کی ملکیت ہر چیز ہے, اور مجھے یہ بھی فرمایا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. اب یہاں پہ کیا ہے, اس سے مراد شہر مکہ ہے. اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ اسی میں خانہ کعبہ ہے, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا. حرمت والا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خون ریزی کرنا, ظلم کرنا, شکار کرنا, درخت کاٹنا, حتیٰ کہ کانٹا توڑنا بھی منع ہے. یہ کتاب صحیح بخاری ہے, ٹھیک ہے. تو اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں, اور جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. اب یہ تبلیغ کرنے کا ہے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم ساری ڈگریز اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں, ایک قرآن نہیں پڑھاتے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف تبلیغیوں کا کام ہے کہ انہوں نے تبلیغ کرنا ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. ہم امت مسلمہ, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ صرف تبلیغی امت مسلمہ ہے, اور ہم نے ان کا نام کیا رکھ دیا کہ جی وہ تبلیغی ہے. ایسے ہی ہے نہیں جی, یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں, ہم راہ راستہ ہم لوگوں نے کہنا ہی تو چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے برے لوگوں کو سننا پسند ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں. جب ان کو سب غلط کہیں گے نا تو پھر ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی ایک آدھ جب ان کو غلط کہتا ہے نا تو ان کو برا لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کوئی ایک آدھ بھی اس کی بھی ٹریننگ ہونے والی ہے کہ اس نے کہنا کیسا, اس نے بات کتنی کرنی ہے, اس نے کتنی جلدی وہاں سے پلٹ کے نکلنا ہے. کہ یہ ہماری پوری قرآن کلاسز میں ہماری ٹریننگز ہوئی تھی کہ کیسے پلٹ کے نکلنا ہے, کہاں پہ بات کرنی ہے, کہاں پہ نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو فوراً سے نکلتے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس سے. ادروائز ہوتا یہ کہ وہ تو کفر میں گرے ہوتے ہیں, آپ کو بھی وہ کھینچ کے اپنی طرف کر لیتے ہیں, اور آپ کو اپنے جیسا برا. اور ہم نے ہمازات کے بارے میں پڑھا تھا کہ ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. ہمازات کیا ہے؟ وہ غصہ ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ اتنا برا غصہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پچھلی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. اور وہ ہمازات کیوں آتے ہیں؟ جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں نا تو آگے سے ریٹیلیشن ہوتی ہے, تو ہمیں اچانک سے ایک غصہ آتا ہے. جو نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے نا اس کو غصہ آتا ہے اصل میں, اور وہ اگر اس ہمازات میں آ جائے نا تو اس کی جو پچھلی ساری نیکی ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون, ٹھیک ہے. تو میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں, اور جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا, اور جو بہک جائے گا تو کہہ دیجئے تو میں تو صرف ہوشیار کرنے والا ہوں, میں تو صرف بتا رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو صرف بتایا ہے, اچھا ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, بس اتنا ہی کہنا ہے. میں تو بتا رہی تھی, میں تو اچھا ٹھیک ہے, آپ کو برا لگا, میں ویسے ہی بات کر رہی تھی. کر سکتے وہ کہے گا بھائی میں تو اس کو اتنی سختی سے کہہ رہی تھی, یہ کتنے آرام سے خدافظ کر کے چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو آرام سے, تو کیونکہ دیکھیں ہم اہل القرآن ہیں, اگر ہم بھی سخت ہو جائیں گے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اہل القرآن جو ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سخت نہیں ہوتے. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں, وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آگ کا رب غافل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے, حدیث میں ہے, اللہ فرماتا ہے جو نیکی کا ایک عمل کر کے لائے گا میں اسے 10 گنا بڑھا دوں گا, اور جو ایک برائی کا عمل کرے گا میں ایک ہی لکھوں گا, چاہے تو اس کو مٹا دوں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا مہربان ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے. تو بات ساری اتنی ہے کہ جی یہ قرآن کھولا ہے ہم نے, کیوں کھولا تھا؟ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, ہدایت کے لیے, ٹھیک ہے. ہم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا جی, بس ایک چھوٹا سا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے رکھا تھا. اور ہم آنٹی ہمارا نہیں, سامنے والا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کیوں اچھا ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن کیا ہے یہاں پہ,
آج کویشچن آنسرز بھی لے لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ